ذرا تصور کیجئے سعودی عرب کے وسیع و عریض صحرا میں دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ موجود ہے، لیکن اس کی کہانی صرف اس کے سائز کی نہیں، یہ جنگ، ناکامی اور پھر ایک حیران کن معاشی تبدیلی کی ایک غیر معمولی داستان ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ صحرا کے بیچوں بیچ کیوں بنایا گیا؟ اس کا جواب اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا لگتا ہے، اور شاید یہ سب کو حیران کر دے۔ 780 مربع کلومیٹر یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک ایسی ناقابل تصور وسعت ہے جسے سمجھنا مشکل ہے، اور یہی وسعت اس ایئرپورٹ کی پوری کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس سائز کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ موازنہ ہے۔ کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا رقبہ 780 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ اس کے پڑوس میں پورا ملک بحرین، اس کا رقبہ 765 مربع کلومیٹر ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ایئرپورٹ ایک پورے ملک سے بھی بڑا ہے۔ یہ حقیقت اتنی غیر معمولی ہے کہ اسے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بھی باقاعدہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اچھا، تو چلیں اس دیو ہیکل منصوبے کی کہانی کی ابتدا میں چلتے ہیں۔ یہ کہانی 1970 کی دہائی میں شروع ہوئی، ایک ایسا وقت جب سعودی عرب کی تیل کی صنعت اپنے عروج پر تھی اور پورا ملک تیزی سے بدل رہا تھا۔ اس معاشی عروج کی وجہ سے سعودی عرب کے مشرقی صوبے کو ایک نئے جدید ایئرپورٹ کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی، ایک ایسا ایئرپورٹ جو بڑھتی ہوئی تجارتی پروازوں اور کارگو کو سنبھال سکے۔ جو پرانا زہران انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا وہ اب اس بوجھ کے لیے کافی نہیں رہا تھا۔ لیکن پھر تاریخ نے ایک ایسا غیر متوقع موڑ لیا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ یہ جو ایک تجارتی منصوبہ تھا اچانک ایک بہت بڑے فوجی اڈے میں تبدیل ہو گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی۔ 1983 میں تعمیر شروع ہوئی اور 1990 تک اس کا بنیادی ڈھانچہ تیار ہو چکا تھا، لیکن اسی سال خلیجی جنگ چھڑ گئی اور یہ نامکمل ایئرپورٹ اتحادی افواج کے لیے ایک انتہائی اہم فوجی اڈہ بن گیا۔ اس کی وجہ سے تجارتی پروازیں یہاں سے تقریباً ایک دہائی بعد 1999 میں شروع ہو سکیں۔ تو اس کا یہ جو ناقابل یقین سائز ہے، یہ براہ راست اس کے فوجی ماضی کی وجہ سے ہے۔ خلیجی جنگ کے دوران یہ سینکڑوں لڑاکا طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور ہزاروں فوجیوں کا ایک بہت بڑا مرکز تھا جسے پیٹریوٹ میسائلوں سے محفوظ کیا گیا تھا۔ اسی جنگی ضرورت نے اسے رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بنا دیا۔ خیر، جنگ ختم ہوئی اور 1999 میں ایئرپورٹ تجارتی پروازوں کے لیے کھل گیا، لیکن اب اسے ایک بالکل نئے چیلنج کا سامنا تھا، ایک بڑا کاروباری بحران۔ 2008 تک دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بری طرح خسارے میں چل رہا تھا۔ مسافر پڑوسی ملک کے ایک بہتر ایئرپورٹ کو ترجیح دے رہے تھے جسے ٹریفک لیک کہتے ہیں، اور یہاں دکانوں اور ریسٹورانوں کی کمی کی وجہ سے یہ ایک ویران جگہ کا تاثر دیتا تھا۔ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے سنگاپور کی مشہور کمپنی چانگی ایئرپورٹس انٹرنیشنل کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ان کی حکمت عملی 4 نکات پر مشتمل تھی۔ پہلا، ایئر لائنز کے لیے پالیسیاں آسان بنانا۔ دوسرا، نئی مقامی اور غیر ملکی ایئر لائنز کے ساتھ شراکت داری کرنا۔ تیسرا، ٹرمینل میں تجارتی جگہ کو دگنا کرنا۔ اور چوتھا، آمدنی کا ایک نیا ذریعہ بنانے کے لیے ایک نیا کارگو ولیج قائم کرنا۔ اور اس حکمت عملی کے نتائج حیران کن تھے۔ مسافروں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی، دکانوں وغیرہ سے ہونے والی آمدنی 3 گنا بڑھ گئی، اور سب سے اہم بات یہ کہ ایئرپورٹ خسارے سے نکل کر ایبٹا پازیٹیو ہو گیا، جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اپنے روزمرہ کے کاموں سے منافع کما رہا تھا۔ یہ ایک زبردست تبدیلی تھی۔ لیکن کاروبار کو منافع بخش بنانے کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے ایئرپورٹ پر مسافروں کے تجربے کو ہموار اور خوشگوار بنانا اپنے آپ میں ایک پوری سائنس ہے۔ اس سائنس کو انڈسٹری میں لیول آف سروس یا LOS کہا جاتا ہے۔ یہ ایک معیار ہے جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ مسافروں کے لیے کتنی جگہ، کتنا آرام اور انتظار کے وقت کے درمیان بہترین توازن کیسے قائم کیا جائے تاکہ کہیں بھی بھیڑ یا لمبی قطاریں نہ لگیں۔ مثال کے طور پر ایئر لائنز کی بین الاقوامی تنظیم آیاٹا کے رہنما اصول انتظار کے وقت کے لیے واضح معیار مقرر کرتے ہیں، جیسے چیک ان کے لیے 10 سے 20 منٹ۔ کنگ فہد ایئرپورٹ جیسے بڑے ہوائی اڈے انہی معیارات کو استعمال کرتے ہیں تاکہ سفر آرام دہ رہے۔ تو جنگ کی ضرورت سے پیدا ہونے اور کاروباری بحران سے نکلنے کے بعد آج یہی ایئرپورٹ سعودی عرب کے مستقبل کے لیے ایک انتہائی اہم گیٹ وے بن چکا ہے۔
آرامکو کے نائب صدر کے اس کال سے اس کی اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ان کے مطابق یہ ایئرپورٹ سعودی ویژن 2030 کے سب سے بڑے اہداف میں سے ایک، یعنی ملک کو ایک عالمی لاجسٹکس کا مرکز بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ آسان الفاظ میں یہ ایئرپورٹ اب سعودی معیشت کا محور بن رہا ہے، جس کا مقصد تیل پر انحصار کم کر کے اسے تجارت اور لاجسٹکس کی طرف منتقل کرنا ہے۔ اس کا وسیع رقبہ، جو کبھی ایک فوجی ضرورت تھا، اب اس کا سب سے بڑا معاشی اثاثہ بن چکا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا واقعی انفراسٹرکچر کا ایک منصوبہ کسی ملک کی پوری معیشت کی سمت بدل سکتا ہے؟ کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی کہانی، جو صحرا کی ریت سے شروع ہو کر جنگ اور بحران سے گزری، اس سوال کا ایک زبردست جواب ہاں میں دیتی ہے۔